وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے آج بھی وہی اللہ ہے جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اللہ اسی طرح انسانوں کو آزمائتا رہا ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب طالوت اپنے لشکر کو لے کے گئے تو اس دور کے جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ یعنی آزمائش ہوگی، کہ نہر آئے گی اور جو پانی اس میں سے نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں چلو بھر کے ذرا پی لے، ایسا وہ اور بات ہے، لیکن پیٹ بھر کے پینا جس طرح وہ اس طرح نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سوائے چند کے باقی سب نے پیٹ بھر لیے۔ اللہ کی آزمائش تھی۔ اسی طرح وہ مچھلیوں والا واقعہ ہفتے والے دن، تو بالکل یہاں بھی وہی اللہ کی آزمائش ہوئی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے نظریاتی طور پر آزمایا ہے، اور ان کی اکثریت بہ گئی اس کے اندر، بہت کم لوگ بچے ہیں اس شرک سے۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ محمد حنیف جی اتنی بات کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ کو ہوا یا یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، حالانکہ اتنی بات بھی کہتا تو یہ بھی یعنی منافقانہ انداز تھا، کیونکہ محمد حنیف نے فتویٰ لگایا ہے، اس کو بہت منع کیا گیا فتویٰ نہ لگاؤ، بہت سمجھایا گیا، لیکن اس نے فتویٰ لگایا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا وہ قرآن کا انکاری ہے، اور ایمان سے خالی ہے، توحید سے نابلد ہے۔ یہ تین فتوے اس نے لگائے ایک تحریر کے اندر۔ تو بعد میں جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سامنے آیا اور تفسیر سامنے آئی تو وہاں بھی فتویٰ موجود تھا، یعنی ڈاکٹر صاحب نے پہلے فتویٰ لگایا ہے جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو دونوں فتوے موجود ہیں، اصل میں یہ مسئلہ ہے اصل۔ تو اب دونوں عالم دین ہے، یہ اور بات کہ ڈاکٹر عثمانی بہت ہی بلند پائے کہ عالم دین تھے، مجاہدانہ انداز تھا ان کا، اور توحید کی دعوت انہوں نے اٹھائی ہے، ان کا ہر معاملہ توحید کے اینگل سے دیکھتے تھے وہ چیزوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ دل کھول دیتا ہے، پھر اس کی نگاہ اسی طرح ہو جاتی ہے، فہم کھل جاتا ہے توحید کو اور شرک کے درمیان، وہ فرق کرتا ہے، سمجھ آتا ہے قرآن کا جو مضمون ہے وہ ایمان کے حوالے سے اس کو پوری طرح اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں محمد حنیف کا فہم اتنا نہیں تھا، وہ مجاہدانہ انداز نہیں تھا، تو اس کے دماغ میں وہ چیز آ گئی، صوفی ازم کچھ ان کے اندر تھا، اور پھر وہ آپس میں ان کی ضد بھی تھی جس کی وجہ جو باعث بنی ہے یہ یعقوب لوگوں کی اور ان کے آپس میں، تو پھر وہ انا کا مسئلہ بن گیا ان کا۔ تو یہ اصل میں ہوتی ہے بربادی، یہ آتی ہے، تو یہ فتویٰ لگانے کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا ہے۔ بالکل یہی جو ابھی آپ اپنے والد صاحب سے بھی پوچھ لیجئے کہ ان کو میں نے بہت سمجھایا، کمال خان بھائی کو اور معراج الدین بھائی کو، کہ دیکھو فتویٰ نہ لگاؤ، تم نہ بناؤ ویڈیوز، فتویٰ نہ لگاؤ، لیکن انہوں نے فتویٰ لگایا، فتویٰ لگایا کہ یہ حدیث کا انکار ہے، کہتے ہیں حرام ہے، تو جو کام کرے گا یعنی جو ویڈیوز وغیرہ بنائے گا وہ حدیث کا انکاری ہے، اور اس وجہ سے عاطف زرین نے تو نام لے کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کا انکاری کہا اور جہنمی کہا، اور کمال خان بھائی سن رہے تھے لیکن ان کی کان پر جوں تک نہیں رنگی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا اس چیز کا، بہت زیادہ دکھ ہوا کہ یہ لوگ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، ان کا چہتا فہم ہے، تو ان کی عملی زندگی دیکھو، ان کے عقائد دیکھو، یعنی جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، فہم دیکھو، تو وہ تو نہیں ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا۔ تو انہوں نے فتویٰ لگا کہ میں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو تم نہ بناؤ، کہو کہ ٹھیک ہے جو بنا رہا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو نہیں بناتا اس کی اپنی مرضی، لیکن انہوں نے فتویٰ لگایا اور پھنس گئے بری طرح۔ اصل میں یہ ہوا ہے۔ اب عبداللہ عمر دورانی انہی کا جو چگلا ہوا ہے، اگلا ہوا ہے یا کہہ کیا ہوا اسی کو چاٹ رہا ہے، چونکہ یہ دنیا کی طرف جو گیا منصب کی طرف اور ساری چیزیں، ان کا باپ جو تھا ڈاکٹر عمر خطاب وہ بہت ہی زیادہ جیدانہ انداز تھا ان کا، لیکن یہ ان کے بچے جو ہے نا یہ اس انداز سے نہیں آگے بڑھے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے، یہ وراثتی چیز تو ہے نہیں، جیسا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیے اولاد آگے بیٹے، یہ ڈاکٹر جمیل اس کا کچھ عقیدہ وغیرہ ٹھیک ہے لیکن آگے مجاہدانہ انداز نہیں ہے، لیکن ایک اور بیٹا ان کا وہ سعید، وہ تو جماعت اسلامی میں ابھی تک، تو یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان عقیدہ دیکھیے، ان کے والد کا دیکھیے، خود نبی علیہ السلام کی چچا، والدین، سارا وہ جتنے تھے دادا، تو وہ دیکھیے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں میں تو صاف آ گیا کہ وہ ایمان پر نہیں تھے۔ ابو طالب نے تو زندگی بھر ساتھ بھی دیا لیکن ایمان عقیدہ نہیں اختیار کیا۔ تو یہ رشتے نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اور
نوح علیہ السلام کی بیوی وہ آگ والوں میں چلی گئی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کی رشتہ داری اور کسی کے ساتھ تعلق ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. ایمان، عقیدہ، اس دین کی سمجھ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کی طرف جھکا ہو، بندوں کی طرف نہیں، یا معاشرے کی طرف نہیں، یا تعداد کی طرف نہیں. باقی دین کا کام تو کرتے رہیں گے لیکن جنت میں صرف مخلص مومن جائیں گے. ابھی دیکھیے کتنے ڈاکٹر صاحب کی یہ کیسٹیں اپلوڈ کرتے ہیں، جتنے یہ گروپس بھی ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن خود سنتے کوئی نہیں. ایسا لگتا ہے بالکل کہ جو ڈاکٹر صاحب کی بیانات سنے گا، تقریریں سنے گا، غور کر کے سنے گا اور پھر عمل بھی کرے گا، تو اس کے اندر وہ تحریک پیدا ہوگی. ایسے لوگ ہمارے ساتھی ہیں، ایسے لوگ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو پھر یہ مضبوط بنیادوں کی بنیاد تو وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ڈالی اس دور کے اندر، اسی کے اوپر دوبارہ جب تک اسی انداز سے آگے نہیں بڑھا جائے گا، انسان آج کل کے ماحول کا اور مسلک پرستوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یا انفرادی طور پر لگا رہے گا کہیں نہ کہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی بہرحال بچا لے گا، لیکن وہ آگے بڑھنا اور دین کو غالب کرنا اور بڑے بڑے درجات اور جنت الفردوس کی امیدیں اور دعائیں اور پھر وہاں تک پہنچنا، یہ خوش قسمتوں اور خوش نصیبوں کے سوا ہے گا بھائی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل فرمائے.